السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعن عقبۃ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ من نجات؟ قال امسک علیک لسانک وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ رواہ الترمذی۔ جامع ترمذی کی ایک روایت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، جس میں صحابی رسول حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ بتائیے نجات کیا ہے؟ نجات کن چیزوں میں ہے؟ دنیا و آخرت کی کامیابی، نجات کہاں پر ملے گی، کیسے ملے گی، اس کا نسخہ کیا ہے؟ دیکھیے بڑا اہم سوال ہے، اس لیے کہ ہم اور آپ یہی چاہتے ہیں کہ نجات مل جائے۔ کہاں نجات مل جائے؟ دنیا کے اندر نجات مل جائے۔ ہم مسلمان، ہماری سوچ آخرت کی نجات کی طرف ہوتی ہے کہ دنیا کی کامیابی کے ساتھ آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ بڑا ہی اہم سوال تھا کہ اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کوئی نسخہ بتائیے کہ نجات کیسے ملے، نجات کہاں ہے؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 تعلیم دی۔ کہا آپ نے امسک علیک لسانک، پیارے نبی نے فرمایا کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنی زبان کو روک کے رکھو، اس میں نجات ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے، گھر کا معاملہ ہو، رشتہ دار کا معاملہ ہو، پڑوسی کا معاملہ ہو، دوست کا معاملہ ہو، گاؤں کا معاملہ ہو، مسجد کا معاملہ ہو، مدرسے کا معاملہ ہو، ممبر کا معاملہ ہو، ساری برائی کی جڑ یہی زبان ہے۔ اس نے مجھ کو ایسا کیوں کہا، اس نے یہ کیوں کہا، اس نے ایسا کیوں بولا، سارا بگاڑ، سارا اختلاف اور ساری برائی اسی زبان سے سرزد ہوتی ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ تم اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ جب بھی بولو سوچ کے بولو، تول کے بولو، ناپ کے بولو، کم بولو، زبان کی حفاظت کرو۔ دنیا کا مزاج یہ ہے کہ جو آدمی بہت بولتا ہے اس کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں، مگر اسلام کی نگاہ میں ایسا نہیں پسندیدہ چیز ہے۔ پسندیدہ چیز یہ کہ جو آدمی کم بولے، اچھی بات بولے، خیر کی بات بولے، زبان کی حفاظت کرو۔ آج ہر ایک آدمی کو یہی شکایت ہے کہ ہم کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ وہ آدمی بہت بری زبان استعمال کرتا ہے، گالی دیتا ہے، احترام ملحوظ نہیں رکھتا ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی تعلیم یہ دی کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر یہ فرمایا کہ جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہو، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ سچ بولے، صحیح بات کرے، ورنہ خاموش رہے۔ پیارے نبی نے کہا کہ جو آدمی خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا۔ کامیاب ہے وہ شخص جو کم بولتا ہے، کام کی گفتگو کرتا ہے، بہت بولتا ہے۔ ایسے آدمی کو شریعت نے پسند نہیں کیا ہے۔ دوسری نصیحت آپ نے یہ فرمائی کہ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر کو لازم پکڑو، اپنے گھر کو لازم پکڑو۔ دیکھیے کتنی جامع بات ہے کہ آدمی اپنے گھر کے اندر رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر آدمی کو ایک گھر عطا کیا ہے۔ دنیا میں بے گھر والے 1% ہے۔ چھوٹا مکان ہو، چھپر کا مکان ہو، پختہ ہو، مڑئی ہو، ٹاٹی ہو، لیکن اللہ نے ہم کو گھر سے نوازا ہے۔ پیارے نبی نے یہ کہا کہ تم اپنے گھر میں رہو، اپنے گھر کو لازم پکڑو، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو، تم اپنے گھر کے اندر رہو۔ بہت بڑی بشارت ہے، بہت بڑی کامیابی ہے جو آدمی گھر میں رہتا ہے۔ کیا بشارت و کامیابی ہے؟ جب آدمی گھر سے باہر ہوتا ہے تو گناہ کا کام کرتا ہے، اس لیے گناہ کا کام آسان ہوتا ہے۔ گھر میں رہتا ہے گناہ کام نہیں کرتا ہے، بہت سارے فتنوں سے، بہت ساری مصیبتوں سے، الجھنوں سے دور رہتا ہے۔ گھر کے باہر نکلے گا جھگڑا ہوگا، لڑائی ہوگی، اختلاف ہوگا، بدگمانی پھیلے گی۔ گھر کے اندر رہے گا، باہر کے مسائل میں وہ بالکل فارغ ہوگا، آزاد ہوگا، کوئی اس کو مسئلہ نہیں پیش آئے گا۔ باہر جیسے نکلے گا، کوئی پکڑے گا تو غیبت کرے گا، بات چیت کرے گا، دھوکہ دے گا، جھوٹ بولے گا۔ گھر میں رہے گا یہ چیز نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات تو یہ ہے کہ ہم
اس بات کو بھی سمجھیں کہ اللہ نے ہم کو بال بچوں سے نوازا ہے، ہمارے بھی حقوق ہیں، ہم اپنی بیوی بچے کے ساتھ رہیں، اس کی تربیت کریں، گھر میں رہیں، اپنی بیوی کے کام آئیں، گھر کے کام کاج کو سنبھالیں، اپنے گھر کو لازم پکڑیں، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے۔ نجات چاہتے ہو؟ اور دوسری بات تو یہ کہ جو آدمی گھر میں زیادہ رہتا ہے، بال بچے ایسے ابو سے بہت چاہتے ہیں جن کے والدین، جن کے ماں باپ، جن کے والد گھر سے کافی دور رہتے ہیں، بچے ایسے ابو سے محبت نہیں کرتے ہیں، ان کو باپ کی ممتا نہیں ملتی ہے، باپ کی جو محبت ہوتی ہے، ماں کی جو ممتا ہوتی ہے بچوں کے دلوں میں، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو والد کی ذمہ داری یہ ہے کہ گھر کے سرپرست کی ذمہ داری گھر کے اندر رہے، اور ہمارے بچے اکثر گھر سے باہر رہتے ہیں، بگڑ رہے ہیں ہمارے بچے۔ عشاء کے بعد ان کو سونا چاہیے، وہ عشاء کے بعد باہر رہتے ہیں، ساری برائی عشاء کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کو سیکھیں کہ پیارے نبی سے پوچھا کہ نجات کہاں پہ ہے؟ آپ نے کہا گھر میں رہو، گھر کو لازم پکڑو۔ تیسری بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پر رو۔ ہم اپنے آپ سے پوچھیں، ہمارا مال کم ہوتا ہے تو ہم آنسو بہاتے ہیں، ہم گھر چھوڑتے ہیں تو آنسو بہاتے ہیں، ہمارا کوئی قریبی مرتا ہے تو آنسو بہاتے ہیں، ہم سے کوئی تکلیف، ہم کو تکلیف ہوتی، درد ہوتا ہے تو آنسو بہاتے ہیں۔ ہم اپنے آپ سے پوچھیں ہم نے اپنے گناہوں پر کب رویا ہے؟ وابکی علی خطیئتک، پیارے نبی یہ کہتے ہیں کہ اپنے گناہوں پر رو، توبہ کرو، رو گے تو توبہ کی توفیق ملے گی، گناہوں سے نفرت پیدا ہوگی۔ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، انسان کو اللہ نے بنایا ہی ایسا کہ وہ گناہ کا کام کرے۔ گناہ یہ نہیں کہ آدمی گناہ کا کام کر رہا ہے، سب سے بڑا گناہ تو یہ کہ گناہ کر کے گناہ کر رہا ہے۔ گناہ کرنے کے بعد انسان بننا چاہیے اور توبہ استغفار کرنا چاہیے، یہ انسان کی پہچان ہے۔ اور گناہ کرنے کے بعد گناہ کر رہا ہے، توبہ نہیں کر رہا ہے، یہ انسان کی پہچان نہیں ہے۔ دیکھیے آدم سے غلطی ہوئی، توبہ کیا، معافی مانگی، انسان بن گئے۔ ابلیس سے غلطی ہوئی، معافی نہیں مانگی، اللہ نے اس کو ابلیس بنا دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت سے نکال دیا اور کہا تمہارا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم رہے گا، جنت کی تم کو ہوا نہیں لگی، محروم کر دیا۔ وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پر رو، وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پر رو۔ تین باتیں آپ نے بیان فرمائی۔ پہلی بات تو یہ کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو، سچ بولو، سوچ کے بولو، سمجھ کے بولو۔ دوسری بات یہ کہ گھر کے اندر زیادہ رہو، باہر نکلو ضرورت بھر نکلو، اپنا کام ہو جائے، اپنے کاروبار میں رہو، اور جب کاروبار ختم ہو جائے، کام پورا ہو جائے، سامان لے لو تو گھر کی طرف آؤ، بال بچوں کے پاس زیادہ رہو۔ تیسری بات آپ نے یہ بیان فرمائی کہ اپنے گناہوں پر رو، گناہوں پر رو۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام معصوم علی الخطا تھے، آپ سے گناہ نہیں ہوتا تھا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کیسے کٹتی تھی؟ صحابہ اکرام نیکیاں کر کے بھی روتے تھے، ہم برائیاں کر کے بھی ہنستے رہتے ہیں۔ ہنسنا بہت اچھی بات نہیں ہے، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، رونے سے دل مضبوط ہوتا ہے، اور دل کے اندر جو ایمان اور جو ایمان کی سلامتی ہے، ایمان کی جو قوت ہے وہ مضبوط ہوتی ہے۔ یہ تین تعلیم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی اس سوال کے جواب میں جس نے یہ پوچھا تھا کہ نجات کہاں پر ہے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر نجات پا جائیں شیطان کے شر سے اور دنیا کے جھمیلے سے، اور آخرت میں عذاب کے جھمیلے سے ہم آزاد پا جائیں، نجات پا جائیں، ہم سب یہ چاہتے ہیں۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تین وصیتوں پر عمل کریں اور اپنی زبان کی حفاظت کریں، سچ بولیں، جھوٹ سے اور غیبت سے بچیں، اور اپنے گھروں کے اندر زیادہ رہیں۔ اور تیسری بات آپ نے یہ بیان فرمائی کہ اپنے گناہوں پر روئیں، شرمندہ ہوں، توبہ استغفار کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ہر قسم کے فتنے اور فساد سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جب تک دنیا میں زندہ رکھے ایمان پر، توحید پر قائم رکھے، اور جو ہمارا خاتمہ ہوتی ایمان پر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔